الرحيم. وعن أبي برزة برائي ثم الزاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي. یہ حدیث ترمذی میں آئی ہے، حدیث نمبر 2417۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے روز بندے کا قدم اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لے، اس سے پوچھ نہ لے۔ نمبر 1، اس کے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم اپنے عمر کو کہاں استعمال کیے۔ نمبر 2، اس کے علم کے سلسلے میں پوچھا جائے گا کہ تم جو علم سیکھے اس پر تم کتنا عمل کیے اور اس کو تم کتنا خرچ کیے۔ اور نمبر 3، اس کے مال کے سلسلے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور اس کے جسم کے سلسلے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے جسم کو کہاں استعمال کیا، کس کی کام میں کھپایا، وسیلہ کیا۔ اب یہ سوال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز پوچھیں گے، تب آگے کا مرحلہ طے ہوگا۔ تو ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عمر سے نوازا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ بہت سارے لوگ چند دنوں میں اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ بہت کافی عرصے زندگی گزارتے ہیں، لیکن جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عمر جو ہمیں دی گئی ہے، اس عمر کو ہم اللہ کا نعمت سمجھتے ہوئے، اللہ کا غنیمت سمجھتے ہوئے کن کاموں میں ہم استعمال کر رہے ہیں؟ صرف غلط کاموں میں ہی استعمال کر رہے ہیں، برائی میں ہی استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں ہی استعمال کر رہے ہیں، یا اس عمر سے جو عمر ہے نیکی کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، کہ اللہ کی خدمت کر رہے ہیں، دین کو قائم کر رہے ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں، ان چیزوں میں ہم گزار رہے ہیں یا غلط کاموں میں گزار رہے ہیں، اس کے بارے میں۔ اور علم سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نوازا، تو اس علم پر ہم کتنا عمل پیرا ہے۔ اس علم کو سیکھنے کے بعد، اس کو جاننے کے بعد، قرآن اور حدیث کا اگر تعلیم ہے تو اس کو جان لینے کے بعد کیا ہم اس پر عمل پیرا ہیں، کیا اس پر ہم عمل کر رہے ہیں، کیا اس کے تحت ہم قرآن اور حدیث کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہم صحیح لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، کیا ہم صحیح لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ورنہ علم تو جاننے کو جان لیے، سیکھ لیے، لیکن ہمارے علم سے دوسروں کو فائدہ نہ ہو۔ خاص طور سے آج جو ہے ایسے جگہ ہیں جہاں پر دینی خدمت کرنے والے نہیں ہیں، دینی پیغام پہنچانے والے نہیں ہیں، قرآن اور حدیث کی تعلیمات بتانے والے نہیں ہیں۔ تو اگر ہم سیکھے ہیں یا کوئی بھی دینی علم رکھنے والا ہو تو ان پر یہ حق بنتا ہے لوگوں کو صحیح علم سکھائے، لوگوں کو بتائے، اور یعنی کہ اس پہ اس طریقے سے بتائے وہ اہدنا الصراط المستقیم پر وہ زندگی گزارنے والے بن جائے، برائیوں سے بچ جائے، اچھے کام وہ کرنے والے ہو جائے۔ ورنہ جو علم جان رہے ہیں، جو سیکھے ہوئے، ان سے کل قیامت کے روز سوال کیا جائے گا۔ آگے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مال بہت سارے لوگ کماتے تو ہیں لیکن تمیز نہیں کرتے ہیں ہم حلال مال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں، تمیز نہیں کر پاتے ہیں۔ بس مال آنا چاہیے، چاہے وہ حرام ہی کیوں نہ ہو، سود بیاج ہی کا کیوں نہ ہو، بس مال کسی طریقے سے ہاتھ میں آ جانا چاہیے۔ تو ایسے مال سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے جو مال حاصل کیا، کیا لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دیا، لوگوں کے ساتھ اچھے یعنی برائی سے اس کو جھوٹ بول کر کسی نہ کسی طریقے سے اسے پیش تو نہیں آئے؟ اگر صحیح مال کمائے تو یہ بھی پوچھا جائے گا۔ پھر جب مال کما لیے اس کو تم کہاں لگائے، اس کو تم کہاں خرچ کیے؟ کیا تم اس مال سے لوگوں کو شادی بیاہ میں خرچ کرائے، لوگوں کی تعلیم میں خرچ کیے، کسی بیوہ کے اس مال کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرائے؟ یہ اس طریقے سے سوال کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو جسم ہے ہمارے پاس، سب کی جسم الگ الگ ہے، کوئی پتلے دبلے ہیں، کوئی موٹے ہیں، کوئی درمیانی قسم کے ہیں۔ تو اس جسم سے ہم کتنا فائدہ پہنچا رہے ہیں دین کے واسطے، دین کے پرچہ کو بلند کرنے
کے لیے، پرچم کو بلند کرنے کے لیے، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے قربانیاں پیش کر رہے ہیں نہیں، ان سارے چیزوں کے بارے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر لیں گے تب جا کر ہمارا قدم اٹھے گا، آگے کا مرحلہ طے ہوگا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اللہ ہر انسان کے پاس ہر چیزیں نہیں ہے، کسی کے پاس مال ہے تو کسی کے پاس علم ہے تو کسی کے پاس عمر ہے تو کسی کے پاس جسم ہے، عمر اور جسم ایک ہی، تو ہمیں سوچنا چاہیے گا مال ہے تو ہم اس مال کو صحیح لوگوں پر خرچ کریں، صحیح سے ہم لوگوں کے کام آئے، لوگوں کی امداد کریں۔ اگر علم ہے تو علم سے ہی لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والے بنائے اور لوگوں کو خدمت کرنے والے بنائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔